ضلع ہیں ان کے جو دوست احباب جنہوں نے آج بخاری شریف کا آخری سبق پڑھا ہے کہ فراغت کے بعد کبھی دل میں یہ نہ سوچنا کہ میں عالم بن چکا ہوں، بس اب میرا مقام اور مرتبہ بڑھ چکا ہے۔ یاد رکھنا اس فراغت کے بعد اگر کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، آپ کو علماء کرام کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، آپ کو بڑے بزرگوں کے سایہ میں رہنا پڑے گا، تو پھر کامیابی ہوگی۔ میں ایک واقعہ بڑا عجیب سا پڑھ رہا تھا کہ دو طالب علم دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، ایک کا نام تھا محمد یوسف اور ایک کا نام تھا محمد شفیع۔ یہ دونوں طالب علم فراغت کے بعد کسی نے مشورہ دیا، یار آپ عالم تو بن گئے ہو، فراغت ہو گئی ہے، علم آپ کے اندر آ چکا ہے، کچھ دن جا کے کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اب یہ دونوں طالب علم چلتے چلتے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ کی خانقاہ میں پہنچتے ہیں، اور دن میں حضرت کی صحبت میں بیٹھے، اور رات کو جب اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو تھوڑا سا شور کرنے لگے، کیونکہ طالب علموں کے اندر یہ ہوتا ہے، پھر فراغت کے بعد بھی کچھ اثرات رہتے ہیں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ جیسے گزرے تو پوچھا بھئی کون شور کر رہا ہے اندر؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مزاج کے بڑے سخت تھے، آپ احباب جو ملفوظات حضرت کے پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ حضرت کی کیا قواعد و ضوابط تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت وہ جو نئے طالب علم دو آئے ہیں نا، جو دو نئے فاضل ہیں، ایک کا نام محمد یوسف ہے، ایک کا نام محمد شفیع ہے، وہ اندر شور کر رہے ہیں۔ حضرت نے دروازہ کھولا اور جا کے ڈانٹا، فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں خانقاہ کے آداب کا پتہ نہیں ہے کہ خانقاہ میں کیسے رہنا ہوتا ہے؟ تم نے یہاں بھی مدرسہ سمجھ لیا؟ میں وارننگ دے رہا ہوں، کل کسی نے شرارت نہیں کی، اگر پھر شرارت کی تو ڈانٹ بھی پڑے گی، سزا بھی پڑے گی۔ چلے گئے۔ اگلی رات حضرت کا پھر وہیں سے گزر ہوا تو وہی تھانہ بھون خانقاہ کے اندر اسی کمرے سے پھر شور آ رہا تھا۔ حضرت اندر چلے گئے، بڑے غصے میں جا کے ڈانٹا اور خوب سنائی ان کو۔ اس کے بعد حضرت کو علم ہوا کہ ان کی تربیت کی اشد ضرورت ہے، ان پہ خوب محنت ہوگی، تو حضرت نے تاریخ میں آتا 2 سال محنت کی، اور وہ دونوں طالب علم 2 سال تک حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے جوتے سیدھے کرتے رہے، حضرت کی صحبت میں رہے۔ تاریخ گواہ ہے جب وہ دونوں طالب علم اس خانقاہ سے نکلے تو ایک کا نام یوسف بن نوری تھا اور دوسرے کا نام مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ نتیجہ کیا تھا کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، انہوں نے تربیت کی، اور اس تربیت کا نتیجہ آج دنیا یاد کر رہی ہے۔ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو شیخ التفسیر تھے۔ تو میں علماء سے گزارش کروں گا اس فراغت کے بعد کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم عالم بن گئے ہیں، اب ہمارا مقام بہت بڑا، بلکہ اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم سمجھنا، اور جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ جتنا ایک دین کا کام لے وہ کرے، اگرچہ ایک نورانی قاعدہ بھی کیوں نہ پڑھانا پڑے، کسی مدرسے کے ساتھ، کسی مرکز کے ساتھ، دین کے کسی شعبے کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ بیٹا مراکز سے جڑ کے رہنا، مدارس سے جڑ کے رہنا، اگر مراکز سے ٹوٹ گئے، مدارس سے ٹوٹ گئے تو پھر یاد رکھنا دین سے بھی ٹوٹ جاؤ گے، پھر علماء سے بھی ٹوٹ جاؤ گے۔ لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ کچھ علم تھوڑا سا آ جاتا ہے۔ ہمارے جو اکثر نوجوان فاضل ہوتے ہیں ان کے اندر جو علم کے جذبات ہوتے ہیں، صرف بھی اچھی طریقے سے یاد ہے، نحو بھی اچھی طریقے سے، منطق بھی، وراثت بھی، فقہ بھی، تفسیر بھی، حدیث بھی، انہوں نے جا کے سب سے پہلے اپنے علاقے میں یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ علاقے کے جتنے بھی مخالف فرقے والے ہوتے ہیں، فرقہ باطلہ، ان کو دعوت دے کے ان سے مناظرے شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا دین اسلام بھی اخلاق سے پھیلا ہے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھنا ہے کہ مولانا صاحب خود بھی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، مولانا صاحب کے خود اندر بھی عملی زندگی ہے یا نہیں۔ جیسے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک بڑھیا نے اپنے سر پہ گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو، ضعیفہ کو، اس بڑھیا کو دیکھ کے کہا اماں ذرا خیال سے چلنا، کہیں گٹھڑی بھی نیچے نہ آ جائے اور آپ بھی نیچے نہ گر جاؤ۔ تو اس بڑھیا نے کیا کہا، اے ابو حنیفہ اگر میں گری تو میرا اکیلے کا نقصان ہوگا، ابو حنیفہ تو اپنا خیال، اگر تو گرا تو پوری امت کا نقصان ہوگا۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں بات کرتا کہ علماء کرام کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔
علاقے میں جا کے کیا کام کرنے ہیں. تو مولانا عتیق الرحمان صاحب میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ علماء کے ساتھ وابستہ رہنا، مدارس کے ساتھ تعلق رکھنا، چاہے نورانی قاعدہ ہی کیوں نہ پڑھانا پڑے، چاہے کسی مسجد کے مؤذن ہی کیوں نہ بن جائے. میں جیسے حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی مسجد کے اندر جھاڑو دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام وزیر اعظم سے بھی زیادہ بنا دیا. کیوں؟ یہ اللہ کے گھر سے محبت کرنے والا ہے. اور میں آپ حضرات سے بھی ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کل نا علماء پہ ہمارا یقین نہیں رہا. کیوں؟ ہم جب کتابیں اٹھاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے متعلق پڑھتے ہیں، پھر اولیاء اللہ کے متعلق، پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کیسے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیسے تھے، حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کیسے تھے. پھر ہم آج کے نوجوان کو دیکھتے ہیں، یار یہ کیسا ہے، وہ کیسے تھے اور یہ کیسا ہے. یہی شکایت لے کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ پہنچے، حضرت یہ جو موجودہ دور کے علماء ہیں ان سے ہمارا اعتماد اٹھ گیا ہے. سابقہ ایسے تھے، بڑے اچھے تھے، اللہ والے تھے، چلتے تھے، پتہ چلتا تھا، ان کے چہرے دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، لیکن موجودہ دور کے علماء ان پہ ہمارا اعتماد نہیں ہے. توجہ سے سنیے گا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ ایک جملہ، بہت خوبصورت جملہ فرمایا موجودہ علماء کو سابقہ علماء پہ قیاس مت کرو، جو کچھ ہے غنیمت سمجھو. یہ حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ کے دور کے علماء کی بات کر رہا ہوں. اب تو فتنے کا دور ہے، قدم قدم پہ فتنہ ہے. فرمایا موجودہ علماء کو سابقہ